السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تیسری جماعت کے جو بچے ہیں وہ اپنا اردو نکالیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں کوئل کے متعلق پڑھا تھا، یعنی ڈاؤ، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ کوئل ہم نے پڑھا ہے، اس کے الفاظ معنی یعنی پڑھنے ہیں آج۔ الفاظ بن، یہاں پہ ایک لفظ آیا تھا جس کا معنی ہے جنگل۔ بن کا معنی ہے جنگل۔ رٹ، ہر وقت ایک ہی بات کہے جانا، یعنی ایک ہی بات کی ضد کرنا۔ لطف، مزہ۔ عجب، انوکھا، عجب کا معنی ہے انوکھا یا نیا۔ رغبت کا معنی ہے شوق۔ الفت کا معنی ہے پیار یا محبت۔ اس طرح سے آج ہمیں اس کے کوشچن جو سوالات ہیں اس کے وہ کرنے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب پہ 24 پیج نمبر پہ ہے۔ مختصر، یعنی دوسرا سوال جو اس نظم کے ہے، مختصر جواب لکھی۔ شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی کن 3 چیزوں کو بیان کیا ہے؟ شاعر جو ہے اس نے پہلے بند میں، جو ہم نے پہلا والا بند پڑھا ہے، اس میں کوئل کی کن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے تیری رنگت، یعنی رنگ کا ذکر کیا ہے۔ تیری صورت، یعنی صورت شکل کیسی ہے اس کی۔ اور شور، بن میں شور مچانے والے اور شور مچانے والے ہے۔ یا کوئل تیری کوک نرالی، آپ کی آواز جدا گانا ہے۔ اڑنے والی ڈالی، ڈالی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم اس سوال کا جواب جو لکھیں گے، شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی کن 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے جواب اس کا اس طرح سے ہم لکھیں گے، شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی مندرجہ ذیل 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک رنگ، اور دوسری چیز صورت، اور اس کی آواز، اس کی کوئل کی آواز کو ظاہر کیا ہے۔ یا اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں، شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی صورت، رنگت اور آواز کو ظاہر کیا ہے یا بیان کیا ہے۔ اس طرح باغ کا مالی، دوسرا سوال جو اس کا ہے، باغ کا مالی کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ باغ کا مالی کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ باغ کا مالی کوئل کی کوکو پر خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، خوش ہوتا ہے باغ کا مالی کوئل تیری کوک نرالی، یعنی کوئل جو آواز نکالتی ہے، باغ کا مالی جو اس باغ کا مالک ہوتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے، خوش ہوتا ہے باغ کا مالی کوئل تیری کوک نرالی، یعنی باغ کا مالی کوئل کی کوک کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا جواب لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اور ایک سوال ہے، اس نظم میں شاعر نے ایک ہی مصرع 3 بار دہرایا ہے، وہ کون سا مصرع ہے؟ اس نظم میں شاعر نے ایک ہی مصرع دہرایا ہے، وہ کون سا مصرع ہے؟ یعنی ایک ہی مصرع، آپ کو پتہ ہے کوئل تیری کوک نرالی، اس بند میں بھی کوئل تیری کوک نرالی، کوئل تیری کوک نرالی، یعنی اس کا جواب ہم لکھیں گے، اس نظم میں شاعر نے ایک ہی مصرع جو دہرایا ہے وہ یہ ہے، کوئل تیری کوک نرالی۔ اور نظم جو اس کا آخری سوال ہے، نظم کے آخری مصرے میں کوئل کی کون سی خوبی ظاہر ہوتی ہے؟ نظم کے آخری مصرے میں، یعنی یہ جو مصرع ہے اس میں کیا، کوک سے دل تڑپانے والی کوئل تیری کوک نرالی، یعنی کوئل آپ کی جو آواز ہے یہ اتنی میٹھی سریلی ہے، اس سے ہمارے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ہمارے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس طرح سے ہم جواب لکھیں گے، نظم کے آخری مصرے میں کوئل کی آواز، خوبصورت آواز، دل تڑپانے والی آواز، یعنی آواز کو ظاہر کی گئی، کوئل کی آواز کو ظاہر کیا گیا ہے، یا کوئل کی سریلی آواز جو کہ دل تڑپاتی ہے، دل تڑپانے والی آواز کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے آج ہم نے یہ سوالات کیے، کل انشاءاللہ ہم یہ سوال بھی آپ سمجھ لیجئے، تیسرا سوال جو اس کا ہے، سمجھیے اور لکھیے۔ آخر پر دیے گئے الفاظ سے خالی جگہیں
پور کیجیے۔ آخر پر یہ سوال دیے گئے ہیں، جواب دیے گئے ہیں، یعنی الفاظ بھولی بھولی، ڈھالی ڈھالی، کالی کالی، تیری صورت بھولی بھولی، یعنی بھولی بھالی یہاں پہ لکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تیری صورت بھولی بھالی اس نے غلط لکھا ہے، یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے تیری صورت، یہ بھی ٹھیک ہے بھولی بھولی، یہاں پہ لکھیں گے ہم بھولی بھالی۔ تیری رنگت، کون سا رنگ ہے اس کا؟ کالی کالی، یہاں پہ لکھیں گے کالی کالی۔ اڑنے والی ڈھالی ڈھالی، یعنی اڑنے والی یہاں پہ اس دیش میں لکھنا ہے ڈھالی ڈھالی۔ اس طرح ہم اس کا جو چوتھا سوال ہے حروف ملا کر لفظ بنائیے، یہ ہم کل کریں گے۔ رہیے آپ بھی خدا کے حوالے، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔